ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے بزم عشق کی پوری ٹیم کو برکات رمضان سیزن 2 کامیابی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، میں پوری ٹیم کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج کے ہمارے صدر بزم محترم المقام پیر سید عقیل شاہ صاحب نور اللہ وجہہ وزید مجدہ، آپ کے زیر سایہ اپنی مخصوص وقت میں حاضری اپنے ہی ایک کلام کے ساتھ کرتا ہوں کہ مصروفیت میں ہے بھلے دن ہے یا رات ہے، مصروفیت میں ہے قبلہ شاہ جی، مصروفیت میں ہے بھلے دن ہے یا رات ہے، مشغول ورد سیدہ کائنات ہے۔ مصروفیت میں ہے بھلے دن ہے یا رات ہے، مصروفیت میں ہے بھلے دن ہے یا رات ہے، مشغول ورد سیدہ کائنات ہے، اور پوری کروں گا حاجتیں شاہان وقت کی، پوری کروں گا حاجتیں شاہان وقت کی، کشکول میں جو آپ کے در کی خیرات ہے، پوری کروں گا حاجتیں شاہان وقت کی، کشکول میں جو آپ کے در کی خیرات ہے۔ اور قبلہ تفسیر لفظ مجمع بحرین، تفسیر لفظ مجمع بحرین ہو گئی، مجمع بحرین جہاں دو سمندر ملتے ہیں، تفسیر لفظ مجمع بحرین ہو گئی، مولا علی کے ہاتھ میں زہرا کا ہاتھ ہے۔ تفسیر لفظ مجمع، تفسیر لفظ مجمع بحرین ہو گئی، تفسیر لفظ مجمع بحرین ہو گئی، مولا علی کے ہاتھ میں زہرا کا ہاتھ ہے۔ اور شعر سنیے گا، دے دو محققیت دوراں کو یہ خبر، آزاد بھائی توجہ چاہوں گا، دے دو محققیت دوراں کو یہ خبر، اس مصرے کی تشریح نہیں کروں گا، گزر جاؤں گا۔ دے دو محققیت دوراں کو یہ خبر، زہرا کا احترام ہی وجہ نجات ہے۔ دے دو محققیت دوراں کو یہ خبر، زہرا کا احترام ہی وجہ نجات ہے۔ اور تقابل دیکھیے گا، اور یہ اتفاق بھی دیکھیے گا، اور انداز دیکھیے گا کہ صدقہ دیا ہے آپ کا سرکار کے حضور، صدقہ دیا ہے آپ کا قبلہ شاہ جی، صدقہ دیا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ، صدقہ دیا ہے آپ کا سرکار کے حضور، اور آپ کے حضور میرے لب پہ نعت ہے۔ صدقہ دیا ہے آپ کا سرکار کے حضور، اور آپ کے حضور میرے لب پہ نعت ہے۔ اور مقطع دیکھیے گا کہ مجھ کو تبسم اہل ادب کا یہ درس ہے، مجھ کو تبسم اہل ادب کا یہ درس ہے، مجھ کو تبسم اہل ادب کا یہ درس ہے، کیا یہ مسجدیں بطول کے گھر کی زکوٰۃ ہے۔ مجھ کو تبسم اہل ادب کا یہ درس ہے، مجھ کو تبسم اہل ادب کا یہ درس ہے، یہ مسجدیں بطول کے گھر کی زکوٰۃ ہے۔ مصروفیت میں ہے بھلے دن ہے یا رات ہے،
مشغول ورد سیدہ کائنات ہے۔ میرے پاس وقت مختصر ہے، لیکن اپنی حاضری میں نے آپ کی بارگاہ میں قصیدے سے لگوائی۔ جو آیت مبارکہ قبلہ میں نے پڑھی اس کے حوالے سے ایک دو گزارشات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا سادہ سا ترجمہ وہی اتنا لطیف ہے کہ اس کی گہرائیوں کے اندر نہ بھی بندہ جائے، اس کا سادہ ترجمہ بھی پڑھے تو بندہ اوج ثریا پہ پہنچ جاتا ہے۔ سادہ سا ترجمہ انما کلمہ حصر ہے۔ اب یہ خالص گرامر کی زبان ہے، میں گرامر کی اصطلاح آپ کو نہیں سمجھاؤں گا، ترجمے کے اندر سمجھا دوں گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سوائے اس کے اللہ کا ارادہ اور کچھ نہیں کہ اللہ تعالی اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست، ہر قسم کے رجس، ہر قسم کے نقص، ہر قسم کی کمی، ہر قسم کی کجی کو دور کر دے اور انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ سادہ زبان میں اگر آپ نے یطہرکم تطہیرا کو سمجھنا ہے نا تو آیت درود کو سمجھ لیں۔ یطہرکم تطہیرا وہی معنی رکھتا ہے جو یسلم تسلیما رکھتا ہے۔ یطہرکم تطہیرا وہی معنی رکھتا ہے جو یسلم تسلیما رکھتا ہے۔ وہ بھی مفعول مطلق ہے، یہ بھی مفعول مطلق ہے، اس طرف نہیں جاتا میں۔ حاضرین گرامی قدر، ایک واقعہ احادیث کی کتب میں منقول ہے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں چادر مبارک اوڑے ہوئے ہیں۔ اتنے میں کچھ دیر گزری کہ مولا کائنات شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم تشریف لائے۔ حضور نے چادر کے اندر اپنے پہلو میں لے لیا۔ تھوڑی دیر گزری، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، آپ نے انہیں بھی چادر کے پہلو میں لے لیا۔ کچھ دیر بعد امام حسن آئے، کچھ دیر بعد امام حسین آئے، تو یہ 5 تن بن گئے۔ یہ 5 تن بن گئے۔ جب یہ 5 تن چادر میں پورے ہوئے تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اس سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دے۔ جب یہ واقعہ ہوا، اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت بنا کر یہ قانون اتار دیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس میں بڑی لطیف بات یہ ہے، بعض محدثین نے اس کو اس طرح نقل کیا ہے کہ یہ واقعہ پہلے ہوا اور آیت بعد میں اتری۔ یہ بڑی باریک بات ہے کہ واقعہ پہلے ہوا اور آیت بعد میں اتری۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، آیت پہلے اتری، یہ واقعہ بعد میں ہوا ہے۔ حالانکہ اس میں اختلاف ہے صرف اس کے نزول میں، کہ واقعہ پہلے ہوا آیت بعد میں اتری، یا آیت پہلے نازل ہوئی واقعہ بعد میں ہوا۔ ہمیں دونوں سے ہی اختلاف نہیں، ہمیں دونوں سے ہی اختلاف نہیں، ہم دونوں لے لیتے ہیں۔ اگر واقعہ پہلے ہو، قبلہ واقعہ پہلے ہو اور آیت بعد میں اترے نا، تو اسے شان نزول کہتے ہیں، شان نزول کہتے ہیں۔ اور شان نزول کا اصول یہ ہے کہ اصول تفسیر کی کوئی کتاب آسان سے آسان اٹھا لیں، مشکل سے مشکل اٹھا لیں۔ بڑی آپ کے ذوق کی بات ہے آزاد بھائی، بڑے ذوق کی بات، یہ شاہ جی کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے میں جملہ دے رہا ہوں کہ اصول تفسیر میں یہ اصول لکھا ہوا ہے شان نزول کا، کہ کسی دور کے 1000 علماء بھی اس شان نزول کے خلاف اجماع بھی کر لیں نا تو اجماع خطا پر ہوگا، شان نزول خطا پر نہیں ہوگا۔ وہ اجماع خطا پر ہوگا، شان نزول خطا پر نہیں ہوگا۔ اور شان نزول کا لطف یہ ہے کہ شان نزول ہوتا ہے کہ واقعہ پہلے ہوا، اس کی تائید میں اللہ قرآن اتارتا ہے۔ بڑی باریک بات ہے،
شان واقعہ پہلے ہوتا ہے, اس کی تائید میں اللہ قرآن اتارتا ہے. ہم ان محدثین کی بات لے لیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ واقعہ پہلے ہوا اور آیت بعد میں اتری ہے, تو ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں. جب یہ واقعہ ہوا اس کی تائید میں اللہ نے قرآن اتار کے بتا دیا کہ محبوب جو واقعہ ہے یہ بالکل ٹھیک واقعہ ہے, یہ جو واقعہ ہے یہ بالکل ٹھیک واقعہ ہے. اب دوسرا پہلو لے لیں, وہ کیا ہے کہ آیت پہلے اتری, واقعہ بعد میں ہوا, یہ چادر والا. تو جب بھی کوئی آیت اترتی ہے اس کے بعد کوئی واقعہ ہو اسے تفسیر کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے تفسیر کہتے ہیں. یہ جو آپ آج کل اردو کی تفسیریں پڑھتے ہیں نا, کوئی مفسر ایسا ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے 1500 سال بعد پیدا ہوا, آج کے مفسر. کوئی ایسے ہوں گے جو 1300 سال بعد آئے. کوئی جو یہ زمانہ حضور کے قریب جاتا جائے گا تو مفسر کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بڑھتی جائے گی. جو دور ہوتا جائے گا تو اس کی کریڈیبلٹی کم ہوتی جائے گی. اب اس کو دیکھیں, بعض مفسر ہیں وہ 1300 سال بعد کے ہیں, بعض مفسرین ہیں وہ 1000 سال بعد کے ہیں, اس سے اوپر چلتے جائیں. بعض مفسر ہیں جو 300 سال بعد کے ہیں, بعض مفسر ہیں جو 100 سال بعد کے ہیں, اور اس سے بڑے جو سب سے اعلیٰ مفسر ہیں, مفسرین کی جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے, جن کے سردار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں, جنہیں رئیس المفسرین کہا جاتا ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ آیت پہلے اتری اور واقعہ بعد میں ہوا تو اس آیت کی تفسیر کسی مفسر نے نہیں کی, صاحب قرآن نے کر کے بتائی, صاحب قرآن نے کر کے بتائی. یار اگر یہ شان نزول ہو تو پھر اللہ کی تائید اترتی ہے, اگر یہ آیت پہلے ہو واقعہ بعد میں ہو تو پھر رسول اللہ کی تائید آ جاتی ہے. بات یہی ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور ذوق کی بات چل رہی ہے, حضور صحابہ کرام کی جماعت میں بہت سارے ایسے ہیں جن کو فضیلت کسی عمل کی وجہ سے ملی ہے, جن کو فضیلت اسی آیت کا جو پچھلا حصہ ہے نا اس کو دیکھیں, جو ازواج مطہرات کے بارے میں ہے. ازواج مطہرات کے بارے میں ہے, وہ کیا ہے؟ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. وہ یہ ہے کہ بھائی تم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے رسول کی خواتین, اے نبی کی عورتوں, کائنات میں کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں, اس لیے کہ تمہاری نسبت بڑی تگڑی ہے. لیکن یاد رکھنا, اس نسبت کا پاس رکھنا, اگر نسبت کا پاس رکھو گی تو میں ایک عمل کا اجر دوہرا کر کے دوں گا, لیکن اگر اس کا پاس نہ رکھا تو چونکہ عمل اور نسبت ختم ہو گئی لہذا میں وہ جزا و فضل تم سے لے لوں گا, اس کا گناہ بھی دگنا ہوگا. حالانکہ اس کا کوئی چانس نہیں ہے, کوئی روایت بھی اس طرح کی نہیں ہے, اس طرف نہیں جا رہا. لیکن وہ فضیلت جو کسی عمل کی وجہ سے ہوتی ہے نا, قبلہ اسے کہتے ہیں فضل جزائی, فضل جزائی. لیکن جو کسی عمل کی وجہ سے نہ ہو, محض اللہ کے ارادے سے ہو, اسے فضل اختصاصی کہتے ہیں. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ اپنی رحمت سے جسے جس مقام کے لیے, جتنے مقام کے لیے چاہتا ہے چن لیتا ہے, تمہیں اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب حضور اس کے آگے دیکھیں, عمل کا ایک آغاز ہوتا ہے, ایک اس کا اختتام ہوتا ہے. عمل محدود تو جزا بھی محدود. جب کسی جزا کو عمل سے جوڑا جائے نا تو جہاں تک عمل رہے گا وہاں تک اس کی جزا ہوگی, جہاں سے عمل شروع ہوگا وہاں سے جزا شروع ہوگی, جہاں پہ عمل ختم ہو جائے گا وہاں پہ جزا ختم ہو جائے گی. اہل بیت کی اس فضیلت کو کسی عمل کے ساتھ تو اللہ نے جوڑا ہی نہیں ہے. کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ اپنے ارادے کے ساتھ جوڑا ہے. انما یرید اللہ, اب اللہ کے ارادے کا آغاز تم بتا دو, اہل بیت کی فضیلت کا آغاز میں بتا دیتا. اب اس پیمانے میں نہ پڑھو کہ یہ کب سے فضیلت ملی. کن فیکون تے کل دی گل ہے, اساں چوکری پریت لگائی. کن فیکون تے کل دی گل ہے. نہ اللہ کے ارادے کا کوئی آغاز ہے, نہ اہل بیت کی فضیلت کا کوئی آغاز ہے. اور یاد رکھیے گا,
اللہ کی صفات ایسی ہیں جن کے بارے میں اصول عقیدہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اللہ کی صفات ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پہلے نہیں تھیں بعد میں ہوئی. اللہ کی صفات کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پہلے نہیں تھیں بعد میں ہوئی. جب سے اللہ ہے تب سے اس کی صفات ہیں, تب سے اس کا ارادہ ہے, جب سے اس کا ارادہ ہے تب سے اہل بیت سب سے افضل ہوگا. ان اہل بیت میں سے ایک ہستی جو چادر میں تھی, ان اہل بیت میں سے ایک ہستی سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہے. حاضرین گرامی قدر, میرے معزز ناظرین اور یہاں موجود تمام احباب, ان کی توجہ ایک بات کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ صحابہ کرام میں صحابی ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں کہ صحابی ہیں. صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی نظروں سے حضور کے رخ انور کا دیدار کیا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے گیا ہو. صحابی ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں, لیکن یہ حضور کا فضل ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ایسی خصوصیتیں دیتے ہیں جو کسی اور کو نہیں ہیں. حضرت عمر فاروق کو کچھ ایسی خصوصیات عطا کی جو کسی دوسرے کو نہیں دیں. حضرت عثمان غنی کو کچھ ایسی خصوصیات عطا کی جو کسی دوسرے کو نہیں دیں. اسی طرح مولا کائنات کو کچھ ایسی خصوصیات عطا کی جو کسی دوسرے کو نہیں دیں. جو خاص خصوصیات سیدہ کائنات کو حاصل ہے نا, وہ صحابہ کرام میں بھی کسی کو حاصل نہیں. وہ ان میں سے ایک خصوصیت کون سی ہے؟ ایک خصوصیت وہ ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اعلیٰ مقام کے ہیں, خلفائے راشدین تمام کتنے اعلیٰ مقام کے ہیں. ایک روایت بھی کوئی نہیں دکھا سکتا کہ کوئی بڑے سے بڑا صحابی آیا ہو تو حضور اس کے لیے کھڑے ہو جائیں. ہے ہی نہیں, کوئی روایت ایسی نہیں ہے. لیکن ابو داؤد شریف کی روایت ہے, امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں, سیدہ عائشہ صدیقہ بھی اس حدیث کی راویہ ہیں, حضرت ابو ہریرہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں. اب دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ اگر حضور 10 مرتبہ سیدہ کائنات سے ملنے گئے تو سیدہ کائنات اپنے بابا جان کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتی تھی. اس کے بدلے میں اگر سیدہ کائنات 20 مرتبہ حضور سے ملنے آئے تو حضور 20 مرتبہ اپنی صاحبزادی کے لیے کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں, ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں. پھر کمال کی بات یہ ہے, جب بھی صحابہ کرام حضور سے گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. واحد کائنات میں سیدہ کی ذات ہے جن کو حضور کہتے ہیں فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان, تجھ پر میرے ماں باپ قربان. حاضرین گرامی قدر, یہ خاص خصوصیتیں ایسی ہیں جو دنیا کی سب انسانوں سے, دنیا کی سب خواتین سے سیدہ کو جدا کر دیتی ہیں. ان میں سے ایک قرآن مجید کی آیت ہی لے لیں. حضرت مریم سلام اللہ علیہا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, ان کے بارے میں 3 پارے میں قرآن مجید ایک آیت پورے رکوع نقل کرتا ہے. اس میں لکھتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ, کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم, ان اللہ اصطفاکی, اللہ نے تجھے چن لیا ہے, وطہرکی, اور تجھے پاک کر دیا ہے, تجھے پاک کر دیا ہے. اس پاکیزگی کے اندر اتنے راز ہیں, اتنے راز ہیں, اتنے راز ہیں. اگر سمجھنا چاہو نا تو دنیا کی میڈیکل سائنس سر پھوڑ کر مر جائے لیکن آپ کی پاکیزگی کے مقام کو نہیں سمجھ سکتی. اس کے اندر اگر آپ تہ میں چلے جائیں کہ اس تطہیر کا معنی کیا ہے, اس تطہیر کا معنی کیا ہے, مقام اتنا بڑا ہے کہ سوشل میڈیا ہے, میں اس طرف نہیں جاتا, بات آگے کرتا ہوں. عیسیٰ کی ماں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو صرف طاہر کیا ہے. حضور عیسیٰ کی ماں مریم کو صرف طاہر کیا ہے. یہ ہستی ایسی ہے جس کو طاہر بھی کیا ہے, تطہیر بھی کیا ہے. یطہرکم تطہیرا کیا ہے. حاضرین گرامی قدر, علامہ اقبال کے اشعار عرض کرتا ہوں, انہوں نے کیا اس آیت سے کیا سمجھا ہے. وہ اشعار
نقل کر کے تو ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. فرماتے ہیں رموز بے خودی کے اندر آپ کا یہ کلام موجود ہے. کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. جو مریم ہے نا اس کو ایک نسبت ہے اور وہ بڑی بلندی پہ ہے. مریم بہت بلندی پہ ہے. از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. 3 نسبتوں کی وجہ سے حضرت زہرا کا مقام مریم سے کہیں 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 بلند ہو جاتا ہے. پہلی نور چشم رحمت للعالمین. وہ رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور بن کے آئی ہے. امام اولین و آخرین. وہ رحمت للعالمین جو اگلوں پچھلوں کا امام ہے. وہ مصطفیٰ جو اپنے سے پہلوں کا بھی امام ہے. وہ مصطفیٰ جو اپنے بعد والوں کا بھی امام ہے. اس مصطفیٰ کی آنکھوں کا جو نور ہے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. دوسری نسبت بانوے تاجدار حل عطا. تاجدار حل عطا مولا علی کی شان میں مفسرین کرام نے بات کی ہے کہ صرف موافقات عمر کو نکال کے, موافقات عمر کی تعداد تقریباً 20 ہے جو حضرت فاروق اعظم کی شان میں اتری. کسی صحابی کی شان میں اتنی آیات نہیں اتری جتنی مولا علی کی شان میں اتری. بلکہ مفسرین نے اس کی تعداد بھی لکھی ہے. بعض نے کہا ہے تقریباً 300 آیات صرف مولا کائنات کی شان میں اتری ہیں اللہ کے قرآن کی. فرمایا بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. مشکل کشا سے علامہ اقبال کا عقیدہ بھی سمجھ آتا ہے. مشکل یہ علامہ اقبال تو سارے پڑھتے ہیں نا جی. وہ ایک لفظ میں سب کچھ بتا گئے. مرتضی مشکل کشا شیر خدا. آگے تو قلم ہی توڑ دیا. فرمایا مادر مرکز پرکار عشق. مادر مرکز پرکار عشق. جو عشق کی پرکار ہے نا, جو عشق اپنے گرد دائرہ کھینچتا ہے جس میں سارے عاشق آ جاتے ہیں, اس کا مرکز امام حسین کی ذات ہے. اس کی ماں کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. مادر مرکز پرکار عشق, مادر قافلہ سالار عشق. اور آگے دیکھیے علامہ اقبال جتنا بڑا صوفی ہے نا اتنا بڑا مولوی بھی ہے. اب یہ اگلے شعر بتاتے ہیں. کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست. یہ جو آئین مصطفیٰ ہے نا یہ زنجیر بن کر میرے پیروں میں پڑا ہوا ہے. پاس فرمانے جناب مصطفیٰ. مجھے حضور کے فرمان کا پاس ہے. کون سا فرمان؟ حضور نے فرمایا تھا قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا. حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرنا. رشتہ آئین حق زنجیر پاس, پاس فرمانے جناب مصطفیٰ, ورنہ گردے ترب تشگردید می. ورنہ گردے ترب تشگردید می. اقبال جیسا فلسفی اے زہرا تیری قبر کا طواف بھی کرتا, تیری قبر کی خاک پر سجدے بھی کرتا. مجھے صرف رشتہ آئین حق زنجیر پاس, پاس فرمانے جناب مصطفیٰ, ورنہ گردے ترب تشگردید می, سجدہ ہائے خاک او پاشید می. علامہ اقبال کی قبر پر بھی اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. جو اہل بیت کا عاشق ہو جاتا ہے دنیا اس کی ہو جاتی ہے, جو ان کا ہو جاتا ہے دنیا اس کی ہو جاتی ہے. حاضرین گرامی قدر, وقت میں زیادہ لے چکا ہوں, اس پر میں معذرت بھی چاہتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.